شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. سورہ زلزال مدنی سورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے بعد ہونے والے کچھ واقعات کو بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ باہر نکال دے گی. انسان بڑا حیران ہوگا، وہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، کیوں سے سب کچھ نکال دیا، اور بڑا پریشان ہوگا انسان. دیکھے گا کہ زمین کے خزانے، ہیرے جواہرات سب کچھ باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے انسان نے گناہ کیے تھے، دوسروں کو قتل کیا تھا، دوسروں کا حق دبایا تھا. آج وہ خزانے ایسے بکھرے پڑے ہیں، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہو. اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے جتنے واقعات ہیں وہ سارے بیان کرے گی. یہ اللہ کا اسے حکم ہے، وہ یہ کرے گی کہ فلاں بندے نے میرے اوپر نیک اعمال کیے تھے، فلاں بندے نے میرے اوپر برے اعمال کیے تھے. زمین ایک ایک چیز بیان کرے گی. اور اس دن پھر انسانوں کی دو جماعتیں ہو جائیں گی، کچھ نیک ہو جائیں گے، کچھ بد ہو جائیں گے. جس انسان نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا جب زلزلت ہلا دیا جائے گا، الارض زمین کو، زلزالها اس کے زلزلے کے ساتھ، کہ زمین کو اس کے زلزلے کے ساتھ ہلا دیا جائے گا اور جھنجھوڑ دیا جائے گا. اذا زلزلت جب ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالها اپنے زلزلے سے، یعنی زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا اور اس زلزلے سے اسے جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض اور زمین باہر نکال دے گی، اثقالها اپنے بوجھ کو. اثقال ثقل کی جمع ہے کہ جو بوجھ زمین کے اندر ہے وہ سب زمین باہر نکال دی. اس میں وہ مردے بھی شامل ہیں جو دفن ہیں. قیامت تک جتنے لوگ دفن ہو رہے ہیں زمین سب کو باہر نکال دی گی، سارے زندہ ہو کے حشر کے میدان کی طرف جائیں گے. اور اس بوجھ کے اندر وہ خزانے بھی شامل ہیں، وہ سونے
چاندی اور ہیرے جواہرات کے جو زمین کے اندر دفن ہے، زمین ان سب کو باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان، اور انسان کہے گا حیران ہو کہ ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا، کیوں یہ سارے خزانے باہر نکال رہی ہے۔ حیران بھی ہوگا اور انسان ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوگا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ سونے چاندی کے ذخائر جب باہر آ جائیں گے تو ایک انسان دیکھے گا، وہ کہے گا خو اس مال کی وجہ سے میں نے فلاں شخص کو قتل کیا تھا، اپنے اوپر افسوس کرے گا۔ اس مال کی وجہ سے میں نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کیے تھے۔ ایک چور کہے گا کہ اس مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ تو وہ انسان جس نے زندگی میں سب کچھ اپنا مال و دولت کو سمجھا ہوگا، اسی کی بنیاد پر لوگوں سے تعلقات، اسی کی بنیاد پر لوگوں سے ناراضگیاں، اور اپنا سب کچھ اپنے مال کو ہی سمجھتا رہا، آج جب یہ منظر دیکھے گا تو وہ حیران بھی ہوگا اور اپنے اوپر افسوس بھی کرے گا کہ کیوں ایسا ہوا، میں نے ایسا کیوں اپنی زندگی کو ضائع کیا اس بیکار چیز کے بارے میں، اس کے اندر جس کو آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو زمین کے سارے خزانے باہر نکل آئیں گے، اور یومئذ، اس دن، تحدث، زمین بیان کرے گی اخبارہا، اپنی خبریں، کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہوا وہ زمین بتائے گی۔ آج انسان گناہ کر کے تنہائی کے اندر چھپ جاتا ہے، قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور جرم کر کے بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، یا تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ بہت بڑا گواہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اللہ کی زمین ہے۔ یومئذ، اس دن، تحدث، زمین بیان کرے گی اخبارہا، اپنی خبریں، ساری خبریں بتائے گی کہ فلاں انسان نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا اور فلاں انسان نے میرے اوپر یہ نیک عمل کیا۔ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کی بھی زمین گواہی دی کہ اس بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا اور اس بندے نے میرے اوپر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب خاص طور پر راستوں میں جا رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا، تاکہ زمین کا زیادہ حصہ ہمارے حق میں گواہی دے۔ دوسری بات کہ انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے، کہ انسان جتنا بھی چھپ جائے زمین سے نہیں چھپ سکتا، وہ زمین کے اوپر گناہ کر رہا ہے، زمین یہ اس کے خلاف گواہی دے۔ یومئذ، اس دن، تحدث، زمین بیان کرے گی اخبارہا، اپنی خبریں۔ کیوں یہ سب کچھ ہوگا؟ کہ بِأَنَّ رَبَّكَ، کیونکہ تیرے رب نے، اوحا لہا، اسے یہی حکم دیا۔ اللہ کا زمین کو حکم ہے، وہ قیامت والے دن بولے گی اور اپنے اوپر ہونے والے تمام واقعات کو بیان کرے۔ بِأَنَّ، اس وجہ سے کہ ربک، تیرے رب نے، اوحا لہا، اسے حکم دیا۔ اب اس کے بعد انسانوں کی دو جماعتیں ہو جائیں گی۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوگ واپس ہوں گے، اشتاتاً، دو جماعتوں میں، قبروں سے حشر کے میدان کی طرف بھی واپس ہوں گے، اور پھر حشر کے میدان سے جنت اور جہنم کی طرف بھی واپس ہوں گے۔ اس دن واپس ہوں گے لوگ اشتاتاً، مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہوں میں اور مختلف ٹولیوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ قبر سے حشر کی میدان کی طرف جائیں گے تو اعمال نامے دکھائے جائیں گے، اور حشر کے میدان سے جنت اور جہنم کی طرف جب جائیں گے تو اعمال کا بدلہ دکھایا جائے گا۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوگ لوٹیں گے، اشتاتاً، مختلف جماعتوں میں، لیروا، تاکہ انہیں دکھائے جائے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ تو جب حشر کے میدان میں جائیں گے تو اعمال نامے دکھائے جائیں گے، اور وہاں سے جب واپس پھر جنت اور جہنم کی طرف لوٹیں گے تو اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ، جس شخص نے عمل کیا، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، خیراً، نیکی کا، یرا، اسے دیکھ لے گا۔ جس نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی، یرہ،
وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ اور جس نے کی مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی شر برائی یرا وہ اسے دیکھ لے گا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ جس نے عمل کیا مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی شر برا ذرہ برابر بھی برائی کی یرا اسے دیکھ۔ ذرہ بالکل چھوٹا سا حصہ جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا برا کام کیا ہوگا اسے بھی دیکھے۔ اذا زلزلت الارض جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزالہا اپنے زلزلے کے ساتھ، جب زمین ہلا دی جائے گی اپنے زلزلے کے ساتھ، واخرجت الارض اور زمین نکال دے گی اثقالہا اپنے بوجھ، وقال الانسان انسان کہے گا ما لہا اسے کیا ہوا، یومئذ اس دن تحدث وہ بیان کرے گی اخبارہا اپنی خبریں، کیونکہ بأن ربک تیرے رب نے اوحا لہا اسے یہ حکم دیا ہے، یومئذ اس دن یصدر الناس لوگ لوٹیں گے اشتاتا مختلف ٹولیوں میں، لیروا تاکہ انہیں دکھایا جائے اعمالہم ان کے اعمال، فمن یعمل جس آدمی نے عمل کیا ہوگا مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی خیر نیکی کا یرا وہ اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، ومن یعمل اور جس نے ذرہ برابر بھی شر برا کام کیا ہوگا یرا وہ اسے دیکھے۔ تو اس صورت سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قیامت میں زمین میں زلزلہ آئے گا، اور اس کے بعد زمین اپنی اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب باہر نکالے گی، مردے بھی زندہ ہوں گے اور زمین کے خزانے بھی نکلیں گے، اور انسان حیران ہو کے پھر یہ کہے گا کہ یہ کیا ہوا، اور اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے تمام واقعات بھی بیان کرے گی، اور اس دن لوگوں کی دو جماعتیں بن جائے گی، اور ہر ایک اپنے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اچھا عمل کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کرنے والے کو برا بدلہ ملے گا۔ جو آخری دو آیتیں ہیں ان کو احادیث میں جامع آیات کہا گیا، کہ بڑی جامع آیات ہے کہ جس کے اندر سب کچھ موجود ہے، کہ ایک انسان پوچھنا چاہ رہا ہے کہ مجھے اس عمل پر کیا ملے گا، تو کہا اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ البتہ اچھے عمل میں ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ دوسری آیات میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جس نے اچھے کام کیے خواہ مرد و عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو کافر لوگ دنیا میں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا دنیا کے اندر بدلہ مل جائے گا، آخرت میں بغیر ایمان کے کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی انسان کوئی مومن ہے، اس کے اعمال جتنے بھی برے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ اعمال کی سزا، برے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے۔ اسی طرح جو برے اعمال ہیں ان کا بھی بدلہ انسان دیکھے گا، اس میں شرط یہ ہے کہ اس نے توبہ نہ کی۔ اگر توبہ کی تو حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے نہیں، تو توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان نے گناہ کیے اور اس کے بعد توبہ تائب ہو گیا تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر حقوق ہیں، اللہ کے حق ہیں، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، ان کی قضا ہے، اور بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ کسی کا مال لیا ہے اور زیادتی کی ہے، اسے ادا کرنا پڑے گا، اسے معافی مانگنی پڑے گی، اور باقی جو گناہ ہے وہ اللہ توبہ سے معاف کرتے ہیں۔ توبہ میں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے کہ یا اللہ گناہگار بندہ تو معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دیتے۔ تو توبہ میں بعض گناہ تو صرف اللہ کے سامنے معافی مانگنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقوق ہیں، چاہے اللہ کے حق ہیں چاہے بندوں کے ہیں، وہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا ایک انسان نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، بعد میں کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، تو گناہ تو اللہ معاف کر دے، لیکن نمازیں جو رہی ہیں وہ ان کی قضا کرنی پڑے گی، روزے جو چھوڑے ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر پچھلے سالوں کی رہتی ہے تو وہ دینی پڑے گی، حج اگر اس پر فرض تھا نہیں کیا وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو باقی جو گناہ ہوتے ہیں، مثلا اس نے جھوٹ بولا، اب
کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دیں گے. لیکن کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو مارا ہے، گالی دی ہے، تو وہ اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. اس کا حق لیا ہے تو یا اسے ادا کرے یا اسے معاف کرائے. اگلی صورت عادیات ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. وہ گھوڑے جو جہاد کے اندر مسلمان ان گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کرتے تھے، تو مجاہدین کے ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. گھوڑا ایک بے جان جانور ہے، مالک اس کو چارہ ڈالتا ہے اور وہ مالک کا اتنا فرما بردار ہے کہ مالک کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. کہ مالک اس پر سوار ہوتا ہے اور وہ گھوڑا اتنا دوڑتا ہے، اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے پاؤں سے جب وہ پتھر پر لگیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں، اور وہ مجمع کے اندر گھس کے اور لوگوں پہ حملہ جب کرتا ہے مالک اس کا، تو گھوڑا بھی زخمی ہوتا ہے لیکن گھوڑا جاتا ہے. تو ایک بے زبان جانور اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے. انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا کی تمام نعمتیں اس پر بہا دی، اور وہ اللہ کا ناشکر ہے. اور انسان کو پتہ بھی ہے کہ میں اللہ کا ناشکر ہوں. اور پھر اس کی وجہ کیوں ناشکر ہے؟ کہا اس کے اندر مال کی شدید محبت ہے. وہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. کہا اسے پتہ نہیں ہے کہ ایک وقت قبر سے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کو تمام واقعات کی خبر ہے. تو انسان کو اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے. والعادیات ضبحا، والعادیات واو اور قسم ہے العادیات دوڑنے والے گھوڑوں کی، ذبحن ہانپ کر. ذبح کہتے ہیں گھوڑے کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے، جب تیز دوڑے تو اس کے سینے سے ہانپنے کی آواز نکلتی ہے. کہ والعادیات ضبحا، ہانپ کے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. العادیات دوڑنے والے گھوڑے، ضبحن ہانپ کر، جن کے سینوں سے آواز ہے، اتنا تیز دوڑنے والے کہ ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ کے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پس اس کے بعد وہ چنگاری اڑاتے ہیں، قدحن اپنے پاؤں سے. کہ گھوڑے کے نیچے نال لگا ہوتا ہے، اس کا وہ لوہے کا ہوتا ہے، تو جب وہ زور سے کسی پتھر پہ لگتا ہے اور گھوڑا پھر آگے دوڑتا ہے تو اس سے چنگاری اڑتی. فالموریات چنگاری اڑاتے ہیں، قدحن اپنے ٹاپ سے، اپنے پاؤں سے. فالمغیرات، پس وہ حملہ کرتے ہیں، صبحاً صبح کے وقت. عربوں میں عام طور پر جب جنگ ہوتی تھی تو صبح کے وقت کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا تھا. رات کو حملہ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور بزدلی سمجھی جاتی تھی. صبح لوگ بیدار ہوتے، صبح صبح اچانک حملہ کر دیا جاتا. تو فالمغیرات، پس وہ حملہ کرنے والے، صبحاً صبح کے وقت. فاثرنا، اور پس وہ اڑاتے ہیں، بھی اس موقع پر، نقعاً گرد و غبار، کہ اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ان سے گرد و غبار بھی اڑتا. فوسطنا، اور پس وہ بیچ میں گھس جاتے ہیں، بھی اس وقت، جمعاً کسی لشکر کے، لشکر کے بیچ میں. آگے سے نیزے اور تیر اور تلوار آ رہے ہوتے ہیں، تیر آ رہے ہوتے ہیں، تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، گھوڑے پھر بھی گھس جاتے ہیں. تو ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپ کے دوڑتے ہیں اور جو اپنے پاؤں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں اور جو صبح صبح حملہ کرتے ہیں اور اپنے پاؤں سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور وہ مجموع کے لشکروں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. یہ ان گھوڑوں کی 5 صفات ہے کہ ہانپ کے دوڑتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہیں، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور لشکر کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. یہ 5 ان کی صفات بیان کر کے ان گھوڑوں کی قسم، ان الانسان، یقیناً انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، ناشکرہ ہے. انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. ان الانسان، یقیناً انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ انسان، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، لشہید، گواہ ہے. انسان گواہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے میں ناشکرہ ہوں، اپنے مالک کی بات نہیں مان رہا کہ میرے مالک نے مجھے سب کچھ دیا، دنیا میں لایا ہے، اور ہر طرح کی نعمتیں اپنے جسم کی، پورا جسم دیا، طاقت دی، صحت دی، جوانی دی، زندگی دی،
ماں باپ دیے، خاندان دیا، سب کچھ دیا ہے. انہ علی ذالک لشہید، بے شک وہ اس پر گواہ ہے، کہ اس کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ میں سب کچھ مالک کا استعمال کر رہا ہوں اور مالک کی بات نہیں مان رہا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، لشدید، انتہائی سخت ہے، بہت پکا، شدید مال کی محبت ہے. یہ اس بیماری کی وجہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. یہ ناشکری اس کی مرض ہے انسان کہ ناشکری ہے، وہ مالک کا شکر ادا نہیں کرتا. اور اس کی وجہ انہ لحب الخیر لشدید، اس کے اندر مال کی بہت زیادہ محبت ہے. وہ مرض ہے اور یہ سبب مرض ہے. کیوں بیماری آئی؟ اس لیے کہ مال کی محبت سخت ہے. مال کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے. احادیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ. کہ انسان دوسرے کو قتل کرتا ہے دنیا کی وجہ سے، اس کا مال لیتا ہے دنیا کی وجہ سے، اس کا حق دباتا ہے دنیا کی وجہ سے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے دنیا کی وجہ سے، سود کھاتا ہے دنیا کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے دنیا کی وجہ سے، اور بھی بہت سارے گناہ انسان دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا. تو انہ لحب الخیر، وہ مال کی محبت میں شدید، لشدید، سخت. اس کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کہا فلا یعلم، یہ نہیں جانتا، اذا، اس وقت کو، بعثر، کہ جب بکھیر دیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں، قبروں میں اسے اکھاڑ کے باہر نکالا جائے گا اور انسان قبروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے جائیں گے. یہ انسان بھی اٹھے گا، یہ اس وقت کو نہیں جانتا. اس وقت کو غور کرو اور سوچے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری قبر پھٹے گی اور میں اس قبر سے باہر نکلوں گا اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا. اب میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا. تو جس انسان کو اذا بعثر ما فی القبور کو جو سوچ رہا ہو، جو ہر وقت یہ اس کے سامنے ہو کہ میں نے قبر میں جانا ہے اور پھر وہ قبر پھٹے گی میری اور میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے. وحصل، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں، دل میں کیا ہے وہ باہر نکالا جائے. یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتیں باہر نکالی جائیں. ان ربہم، یقیناً ان کا رب، بہم، ان کی جو حالت ہے اس وقت کی، لخبیر، اسے خبر رکھنے والا. اللہ کو پتہ ہے کہ ان کی اس وقت کیا حالت ہوگی، ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. اللہ رب العزت کو سب کچھ پتہ ہے. والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں ہانپ کے. فالموریات قدحا، پھر چنگاری اڑاتے ہیں اپنے پاؤں سے. فالمغیرات، پس حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت. فاثرنا، اور پھر اڑاتے ہیں بھی اس کی وجہ سے نقن، غبار. فوسطنا، پھر بیچ میں گھس جاتے ہیں اس وقت جمعاً، کسی لشکر کے. ان الانسان، یقیناً انسان، لربہ لکنود، اپنے رب کا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، علی ذالک، اس بات پر، لشہید، خود گواہ ہے، اس کا عمل گواہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لحب الخیر، مال کی محبت میں، لشدید، انتہائی پکا ہے. افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر، کہ جب بکھیر دیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے وہ. وحصل، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے. ان ربہم، یقیناً ان کا پروردگار، بہم، ان کو، یوم ازن، جو اس دن حالت ہوگی ان کی، اس دن کی حالت کو، لخبیر، وہ پوری طرح باخبر ہے کہ ان کی اس وقت کی حالت اللہ کو معلوم ہے. انہیں خود پتہ نہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا اس وقت. تو اللہ نے یہ گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں کہ ایک بے زبان جانور جس کو مالک گھاس ڈالتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، وہ مالک کے لیے اتنے خطرے مول لیتا ہے کہ اتنا دوڑتا ہے اسے سانس چڑھ جاتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے پاؤں سے چنگاریاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. صبح حملہ کر دیتا ہے، گرد و غبار کو اڑاتا ہے اور لشکروں کے بیچ میں گھس جاتا ہے. اور یہ ایک طرف انسان ہے، اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، سب کچھ دیا، اور پھر اپنے مالک کا اس نافرمان ہے، ناشکری کر. تو یہ اس کی مرض ہے، اور اس کا سبب مال کی محبت ہے، اور اس کا علاج افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ اس وقت کو جانے، اس وقت کو سوچے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے اور سینوں کی باتیں باہر نکالی جائیں گی اور اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اس وقت کیا بنے گا. تو اس صورت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو گھوڑوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور انسان کو مال کی محبت بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے.
کسی درجے میں مال کمانا فرض بھی ہے کہ اتنا مال جس سے انسان اپنی بیوی بچوں کا جو خرچہ ہے وہ اس پر واجب ہے، اور اگر اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں جو کمزور ہیں، ان کا خرچہ اس پر بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن نے کہا شدید، انتہائی محبت کرنا، مال زیادہ محبت کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور انسان کو اصل تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ باقی دنیا میں اس نے کو مال کمانا ہے، ظاہری طور پر مال کو خرچ بھی کرنا ہے، وہ ممانعت اس کی نہیں ہے، لیکن انتہائی مال سے گہرا تعلق کہ انسان کا سب کچھ اوڑھنا بچھونا دنیا ہو جائے اور ہر وقت تو پیسہ 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 کے پیچھے لگا رہے، اس چیز کی ممانعت ہے۔ اور اس کا علاج آخرت کی یاد ہے، اذا بعثر ما فی القبور، اپنی آخرت کو یاد کریں۔ تو ہر انسان روزانہ بیٹھ کے تھوڑی سی دیر اپنی آخرت کو سوچے۔ میں سوچوں کہ میں مرنے والا ہوں اور میں مر گیا ہوں اور میں قبر میں پہنچ گیا ہوں اور پھر میں قبر سے اٹھا ہوں حشر کے میدان میں، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے انسان تصور کرے اپنے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں، ان کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میرے پاس کیا اعمال ہیں۔ افلا یعلم، کہ انسان نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، جب قبر میں جو کچھ ہے اسے کھیڑ دیا جائے گا، اسے باہر کر دیا جائے گا۔ اور سینے کی باتیں، اپنے دل کو صاف کرنا ہے کہ دل کی باتیں وہاں نکلیں گی۔ یہاں دنیا والوں سے ہم چھپا لیتے ہیں، نہیں پتہ چلتا ہمارے دل میں کیا ہے، وہاں سب کچھ دل کی باتیں باہر نکالی جائیں گی، اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان